السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، اپنی گفتگو کا آغاز ہم سب سے پہلے کریں گے بختاور صاحبہ کی نسبت آج بخیر و خوبی کراچی کے اندر ان کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس میں انجام پائی۔ یہ تقریب بہت محدود تھی، اس کے اندر خاندان کے چند افراد نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بختاور بھٹو صاحبہ کے آنے والی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرے اور اس کے اس رشتے کے اندر خیر و برکت دے۔ دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے اس بات کی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی گئی کہ بختاور صاحبہ کی نسبت طے کر دی گئی ہے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین یونس چودھری صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ، تو اس کے فوراً بعد ہی سوشل میڈیا پر ایک کیمپین کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ کو بے شمار معلومات کا علم ہے، تو اگر ہم سیکوینس کو مد نظر رکھیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک منگنی کی ایک تقریب یا شادی کی ایک تقریب کو اس قدر متنازع کیوں بنایا گیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بختاور صاحبہ کے سسرالی رشتہ داروں کو قادیانی قرار دیا گیا اور اس حوالے سے خبریں بھی منظر عام پر آئیں۔ زرداری صاحب کے قریبی ذرائع اس حوالے سے بھی اس بات کا بھی اظہار کرتے رہے کہ یہ وہی مہم ہے جو مہم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی چلائی گئی تھی ان کی کردار کشی کے حوالے سے۔ اور پھر اس پر یہ بھی آیا کہ جی یہ سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ اور چند صحافیوں کی جانب سے یہ ایک مہم چلائی گئی ہے تاکہ پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کو ملائن کیا جا سکے۔ دوستو، اگر ہم ان سوالوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ اصل میں اس مہم کا بینیفیشری کون ہے، وہ کون ہے جس کو اس مہم کا فائدہ ہونا تھا اور وہ کون ہے جس کو اس مہم کا نقصان ہونا تھا۔ جہاں تک آصف زرداری صاحب کے اس بات کا تعلق ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی ایسی ہی مہم چلائی گئی تھی، تو اس ضمن میں تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ ایک ایسا دور تھا جسے آج بھی پاکستان کے سیاہ ترین دور سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر ہی پاکستان اس نہج پہ چلا گیا جہاں سے آج تک ہم اس دلدل سے باہر نہیں آ سکے۔ اسی دور کے اندر پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروئن کلچر آیا، ہماری جو سیاسی انسٹیٹیوشنز تھے وہ برے طریقے سے بدنام ہوئے، وہاں پر اقربا پروری آئی، وہاں پر پرمٹ کی سیاست آئی، وہاں پر لائسنسوں کی سیاست آئی، اور اس طرح جو پیسے کا لین دین آیا، چھانگا مانگا ہوا، یہ سب کچھ اسی ایک دور کا حصہ ہے۔ اور جب محترمہ کا جس حوالے سے زرداری صاحب ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ہی دور کا ایک نیگیٹو مہم تھی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف چلائی گئی۔ اس دور کے اندر نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ ہی الیکٹرانک میڈیا، اور اخبارات پر بھی سینسرشپ تھی۔ جو چیز آتی تھی جو جہاں سے آتی تھی، جن حلقوں سے آتی تھی، وہاں سے ان تصاویر اور خبروں کا شائع ہونا تو لازمی تھا، ادروائز اس کو نگیٹ کرنے والا تمام مواد اخبارات سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ سوشل میڈیا تھا نہیں، الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں، میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا کہ اس پر بات کی جا سکے، لہٰذا وہ چیزیں نیگیٹو کیمپین کے طور پر پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کی گئیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست دان اپنے ہر کام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کسی بھی نہج پر، کسی بھی سطح پر جا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کل صحافیوں سے گفتگو کی، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جیل کے اندر چوہوں کا بچا کھچا کھانا دیا گیا، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے دادی کے انتقال کی اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ دوستو، اگر آپ اس بات پر غور کریں تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری سیاست کس لیول پر چلی گئی ہے۔ بچا کھچا کھانا اور اس کے بعد دادی کی اطلاع، ان کی فوتگی کی اطلاع نہ ملنا، اور اس کے بعد اب اطلاع مل بھی گئی ہے تو اب یہ کہنا کہ میں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر ملتان کے جلسے میں بھی شرکت کروں گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آصفہ بھٹو صاحبہ ملتان کے جلسے میں شرکت کر رہی ہیں۔ لیکن اس کے قطع نظر ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کسی کے بھی ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا یا شادی بیاہ جیسی دیگر رسومات کے اندر مداخلت کرنا، کیا یہ اہم بات ہے؟ بالکل نہیں، بالکل اہم بات نہیں ہے۔ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قدر فارغ ہے کہ کسی بھی بندے کے ذاتی معاملات یا شادی بیاہ منگنی جیسی رسومات کے اندر بھی مداخلت کرے؟ اللاجیکل سی بات ہے، کیونکہ جس قسم کا ہمارا ماحول چل رہا ہے وہاں پر تو ایسی مداخلت کا کوئی سر پاؤں ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ چیزیں آئیں
سوشل میڈیا پر بھی چلیں، میڈیا پہ بھی چلیں، پھیلیں بھی. مجھ جیسے کئی صحافیوں نے اس کے اوپر بات بھی کی، کسی نے اس کے حق میں بات کی، کسی نے اس کے مخالفت میں بات کی. میں نے بھی ایک پروگرام کیا یونس چودھری صاحب کے حوالے سے، اس کے اندر بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی. لیکن ہم صحافی ہیں، جو بھی چیزیں خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے پر ہم سوشلی بھی اور ایتھیکلی بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں. لیکن اس حوالے سے بھی ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سسرالی رشتہ داروں کے قادیانی ہونے کے حوالے سے جو بھی اطلاعات اب تک آئی ہیں وہ اس کی تردید صرف پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا منگنی سے پہلے محمود چودھری صاحب کو مائیوں بٹھا دیا گیا؟ کیا وہ میڈیا پر آ کر، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ایک ٹویٹ کر کے وضاحت کی جا سکتی تھی کہ نہیں جی اس حوالے سے ایلیگیشنز غلط ہیں، میں قادیانی نہیں، الحمدللہ مسلمان ہوں. اس بات کو کہنے میں کیا تعامل تھا؟ لیکن آج تک اس حوالے سے میری نظر سے تو کم از کم کوئی ایسی چیز نہیں گزری جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے. لیکن ہم اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب نے جو اپنے سمدھیوں کے بارے میں کہا کہ وہ مسلمان ہیں وہ درست ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اب چند دن پہلے ان کی منگنی کی تقریبات کے حوالے سے ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئیں. ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ جعلی ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کی شادی کی تقریبات کی ویڈیوز تھیں جن کو بختاور صاحبہ کے نام سے منسوب کر کے سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دوستو کہ اس چیزوں کو پھیلانے کا سب سے بڑا بینیفیشری میری نظر کے اندر خود پیپلز پارٹی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا آپ کو بھی میں نے چند واقعات سے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ پشاور جاتی ہیں، وہاں پر جلسے میں شرکت کرتی ہیں، 4 گھنٹے غلام محمد بلور کی رہائش گاہ پہ رہتی ہیں. وہاں پہ تو سگنل جیمز نہیں تھے. جلسہ گاہ کے اندر ضرور سگنلز جیم تھے کیونکہ دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے وہاں پر سگنلز کو جیم کر دیا جاتا ہے. لیکن بلور صاحب کے گھر میں تو جیم نہیں تھے، وہاں پہ ان کو واٹس ایپ پیغام نہیں موصول ہوا. لیکن چونکہ سیاست کرنی ہے لہٰذا ہم ہر ایک کی زندگی، موت، خوشی، غمی کو اسی پرسپیکٹو میں لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے بختاور صاحبہ کے حوالے سے جب یہ معاملہ منظر عام پر آیا تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر جو ڈسکشن ہوئی وہ بختاور صاحبہ، پیپلز پارٹی، آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ہوئی. لہٰذا ایک نام جو سوشل میڈیا پر بار بار گردش کرتا ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر سٹرائک کرتا رہتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے بہت کہ جھوٹ اس قدر بولو کہ سچ لگے، اور ہمارے معاشرے میں تو سچ کے اندر جھوٹ کی آمیزش کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ نہ سچ کا پتہ چلتا ہے نہ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے. اب یہ وہ والا میڈیا ہے جس کو اب ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بہت طاقتور ہے اور اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے. دوستو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ والا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. دوستو ہماری لیڈرشپ اگر یہ 5th جنریشن وارفیئر کے لیے ڈیجیٹل میڈیا کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، تو اس کو بھی درست نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ لوگوں کے ذہنوں سے متواتر کھیلتے رہنا اس طرح کہ اس سے اپنے بینیفٹس کو حاصل کیا جا سکے بالکل غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے کہ آپ سیاست نہ کریں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جمہوریت کا راگ نہ الاپیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اقتدار کے لیے جدوجہد نہ کریں، ضرور کریں. لیکن خدا کا واسطہ ہے لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں. لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ آپ پر بھی اور سب پر بھی لازم ہے. دوستو آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.